ہاں تو کفن چوری شروع ہو گئے. دادا مردہ کو 15-20 دن مہینے کا گیپ پا کے وہ کفن ہی لے جاندے ہیں. تو بس ٹھیک ہے, ڈائننگ ٹیبل ہے, کھان نو کچھ نہیں پتا, یہو جہا معاملہ ہے. کبھی مودی صاحب کو آپ نے دیکھا ہے کسی ملک کے ریسیپشن میں گئے ہوں؟ وہ بڑا ایک خوبصورت شعر ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. کیونکہ پہلے تو ہمارے ہاں پروٹوکول کو کبھی خاطر میں نہیں لایا گیا, اور میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم برطانیہ کے ہائی کمیشن میں ریسیپشن تھا, کنگز کی برتھ ڈے تھی, تو وہاں گئے ہوئے تھے ریسیپشن میں. نہیں ہے دنیا بھر میں, تو وزیر اعظم کا لیول نہیں ہوتا کہ وہ ریسیپشنز میں چلا جائے. So what are we doing? کس لیے؟ I'm very sorry. جیسے عوام ویسی اشرافیہ, اور جیسے عوام اور اشرافیہ ویسے ہی ادارے. نمسکار, جے ہند. آج کی لیٹسٹ خبر کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے بھی ہو, اور آپ کو میں بتا دوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ہو گئے, فیلڈ مارشل ہو گیا, یا پھر پاکستان کا کوئی بھی منتری ہو گیا, چاہے وہ فائنینشیل منسٹر ہو, ڈیپٹی پرائم منسٹر ہو, ہیلتھ منسٹر, یا کوئی بھی بڑا کیبنٹ ہو یا منسٹر ہو, وہ اب ان کا کوئی دین ایمان تو ہے ہی نہیں. بیسیکلی خبر یہ آئی ہے کہ برٹین کے اندر جو ہے ایک سیلیبریشن برتھ ڈے پارٹی تھی, جس کے اندر ریسیپشن تھا اس چیز کا. تو اس میں جو ہے پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف اور ان کے ساتھ کئی ایسے منسٹر جو ہیں وہ جا پہنچے ہیں ڈنر کے اندر کھانے پینے کے لیے. اب اس سے صاف طور پہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے کیوں کھولتی ہے. کوئی بھی پردھان منتری کسی کے ریسیپشن میں یا پھر برتھ ڈے پارٹیز وغیرہ میں کیوں جائے گا کھانے کے لیے؟ یہ ان کو سوٹ کرتا ہے ان کے پد کو؟ اب آپ بتائیے اس چیز کے بارے میں. اکانومی ٹھیک ہو, پاکستان کا امپریشن ٹھیک ہو, اور یہ جو ہمارے یہاں لوگ کچھ بیٹھے ہوئے نا جو پاکستان کا خون پیتے چلے جا رہے ہیں کسی ڈائناسور کی طرح, یہاں پر جو یا کہہ لیجیے آکٹوپس کی طرح جنہوں نے پکڑ رکھا ہے پاکستان کو, خزانوں کو, ان سے کسی طریقے سے جان چھڑائی جائے. پروٹوکول کو کبھی خاطر میں نہیں لایا گیا, اور میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم برطانیہ کے ہائی کمیشن میں ریسیپشن تھا, کنگز کی برتھ ڈے تھی, تو وہاں گئے ہوئے تھے ریسیپشن میں. اس کے علاوہ پھر ہمارے وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر نے جو یہاں امریکی شارجہ افیئرز ہیں ان کو بھی ریسیو کیا اپنے آفس میں. ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا بھر, ہاؤ تھنگس ورک. تو وزیر اعظم کا لیول نہیں ہوتا کہ وہ ریسیپشنز میں چلا جائے. لیکن چونکہ وہاں انٹرسٹ تو ہیں نا ہمارے پولیٹیشنز کے یو کے میں تو سمجھ سکتا ہوں. باقی وزیر خارجہ نے کیوں ریسیو کیا شارجہ افیئرز کو, وہ بھی ایک ٹھیک نہیں لگتا. ایون فارن سیکٹری بھی ریسیو نہیں کرتا شارجہ افیئرز کو, لیکن ہمارے ہاں کوئی پروٹوکول کو خاطر میں نہیں لاتا, اسی لیے جو باہر دنیا میں تکریم ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. کہا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم برطانیہ کے ہائی کمیشن میں ریسیپشن تھا, کنگز کی برتھ ڈے تھی, تو وہاں گئے ہوئے تھے ریسیپشن میں. اس میں ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا بھر میں, تو وزیر اعظم کا لیول نہیں ہوتا کہ وہ ریسیپشنز میں چلا جائے. آیا تو ایک شعر ہے کہ جی آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے, ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے. کیونکہ مسلمان دنیا تو لگتا یوں ہے کہ صدر ٹرمپ کے سامنے بے بس ہو گئی ہے. سچی بات تو یہی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے نا, ہماری حکومت نے ہی, پہلے بھی ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن ناظرین کی مطلب سمع خراشی تو ہوتی ہے, لیکن کیا کیا جائے, بات دہرانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, کہ یہی حکومت ہمیں بتاتی رہی کہ جو ٹرمپ کا پیس پلان ہے, وہی حال ہے نا, ننگا نہائے گا کیا, نچوڑے گا کیا والا, کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کھولنے کے لیے, تو ہم بس لڑتے رہتے ہیں. سر آپ کبھی دیکھیں خالی برتن نا شور زیادہ مچاتا ہے, ہمارے یہاں بولا جاتا ہے ایک محاورہ ہے, خالی برتن شور. ہم وہ خالی برتن ہیں, ہم پورا دن بیٹھ کے نا کھڑ, او جی دیکھیں جی مسلمانوں کے ساتھ بھارت میں یہ ہو رہا ہے, او دیکھیں جی مسلمانوں کے ساتھ فلانی جگہ پہ غزہ میں یہ ہو رہا ہے, اور جس وقت چائنا کے مسلمانوں کی بات آتی ہے تو ابا ڈبا جبا شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ. دسمبر میں یہ کام شروع ہو جانا چاہیے, اور 2 سال کے لیے اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ غزہ کے صدر ہوں گے. ٹھیک ہے, بورڈ آف پیس کی جو بات ہو رہی ہے اس کی چیئر جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے نا. تو مسلمان دنیا اور انکلوڈنگ پاکستان جو کہہ رہے تھے کہ ہمارا یہ پلان ہے ہی نہیں, اب ہم بضد ہیں کہ بھئی جلد سے جلد اس کو اڈاپٹ کیا جائے. کہ آپ 1 منٹ کے لیے ایگزامن کر سکتے ہیں کہ ایک نہ خیال یہ ہے
کہ پاکستان کو ایک منٹ کے لیے بھی سوچنا کہ یہ وہ اس فورس میں وہ شریک ہو سکتے ہیں وچ از کمانڈیڈ بائی ٹرمپ اینڈ بلیئر، اور جن کا کام ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا ہوگا، میں کہوں گا ہو سکتا ہے کہ وہ حماس پہ گولی چلائیں، ان ادر ورڈز فلسطینیوں پہ گولی چلائیں آن دا پری ٹیکسٹ کہ بھائی لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے، کہ وہ جو لوگ مارے گئے ہیں، جتنے جو 70,000 مارے گئے ہیں، یہ ہو جائے کہ اسرائیلی فوج پیچھے کھڑی ہے، ہمیں ٹرمپ سے آرڈر اور بلیئر سے آرڈر آتا ہے کہ یو کیپ دا پیس، حماس کہہ رہی ہے ہمارے کو تم کیا کر رہے ہو ان یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے، تم ان کی ساتھ دے رہے ہو ہمارے خلاف، ہم نے کیا غلطی کی ہے، ہم نے اپنے حق خود ارادی لینا چاہتے ہیں. سو واٹ آر وی ڈوئنگ؟ کس لیے؟ خوش کرنے ٹرمپ کو. آئی ایم ویری سوری، میرے خیال میں جتنا جلدی ہم اپنے آپ کو بتائیں دنیا کو کہ وی آر ناٹ پارٹ آف دس فورس، ہاں وی آر ویری انٹرسٹڈ ان پیس، مگر وی آر ناٹ پارٹ آف دس فورس. تو انڈیا کے الگ سے، لیکن جو ان کے وزیر اعظم ہیں مودی صاحب سر، وہ جارڈن بھی گئے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سارے پروسیس میں جارڈن بے شک ممبر نہیں ہے لیکن اس کا بہت انفلوئنس ہے. وزیر اعظم اس وقت، تو ہمارے وزیر اعظم اس وقت کہاں تھے سر؟ کیا کر رہے تھے وہ ضیاء صاحب؟ دیکھیے ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اور یہ میں 1947 سے بات کر رہا ہوں، انڈیا نے اتنی اہمیت دی ہے مسلمان ممالک کو کہ اپنے سکولرز اور خاص طور پر چن کے بھی اگر آپ دیکھیں تو اتنی زیادہ اہمیت جو ہے انڈیا وہ عرب ممالک کو دیتا ہے، مسلمان ممالک کو دیتا ہے، ان کے ساتھ اپنے ریپو استوار کرتا ہے، اور ہم جو ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بڑے رہتے ہیں، اور ہم مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں خارجہ امور کے سلسلے میں. جیسے ارشاد عرب صاحب نے بات کی، آپ یقین جانیں پاکستانیوں بالآخر وہ ہو گیا ہے جس کے لیے کہ اردن کا بادشاہ کس کا چمچہ ہے، یہ سب کو پتا ہے، کسی کو کوئی شک نہیں ہے اس کے اوپر. ٹرمپ کے کچھ ہی فیورٹ ڈکٹیٹرز ہیں، ان میں اردن کا، مصر کا ڈکٹیٹر اور پاکستان کا ڈکٹیٹر، یہ 3 فیورٹ ڈکٹیٹر ہیں ٹرمپ کے. اس حوالے سے میں دیکھ رہا تھا ابھی $10,000 اپنی قیمت لگوانے والا، وہ لکھتا ہے کہ فائنینشل ٹائمز اخبار نے کہا ایسا ہے ہم پرو ڈیموکریسی ہیں، تو یہ بھی رہتا ہے. تو کھیل شروع ہو چکا ہے اور پوری رفتار سے اب آگے بڑھ رہا ہے. دیکھیں کیسے سٹارٹ ہوا تھا یہ سارا رجیم چینج. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے خبریں سامنے نکل کے آ رہی ہیں کہ پاکستان کا پردھان منتری اور کئی ایسے کیبنٹ ممبرز ہیں، منسٹرز ہیں جو برطانیہ کے جو ایک منتری ہیں ان کے برتھ ڈے پارٹی میں گئے ہوئے ہیں، ڈنر میں، ڈائننگ میں، کھانا وانا کھانے کے لیے آبویسلی. بٹ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہی نریندر مودی جی جو ہیں وہ کیا کبھی ایسے وہ کام کرتے، کبھی وہ جاتے ایسے نہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے پاکستان کی جو عوام ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے اپنے پردھان منتری سے، منسٹر سے، اور ڈپٹی پرائم منسٹر ہو گئے، سب ہو گئے، جو ہیں یہی کام کرتے ہیں، یا تو IMF سے بھیک لے کر کے اپنا کھانا کھاتے ہیں، یا پھر ویکیشن پہ چلے جاتے ہیں، یا پھر یہی سب آلتو پھالتو چیزوں میں یہ لوگ اپنا سمے جو ہے ویسٹ کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہیں. اور ڈیولپمنٹ کی بات تو 1% بھی نہیں کرتے ہیں، نہ ہی کوئی پلاننگ کرتے ہیں کہ کیسے ان کا ملک جو ہے وہ سدھارا جائے، جو مہنگائی ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے، اس کے اوپر کیا قدم اٹھائے جائیں جس سے جو ہے پاکستان کی جو حالت ہے وہ پہلے سے بیٹر ہوئے. اب اس سمے جنگ کا ماحول ہے، اور یہ وہ بھارت جو ہے وہ پوری طرح سے ایک طرح سے پلاننگ تو کر ہی رہا ہے، اندر ہی اندر انویسٹیگیشن کر رہا ہے کہ کہیں سے کوئی پروف مل جائے ٹھوس، پھر وہ پاکستان کے اوپر جو ہے کوئی ایکشن لے کر آ رہا، جواب لے. لیکن ان سب کے باوجود جو ہے یہ دعوتوں میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. وہی غزہ کے لوگ، وہی حماس کے لوگ جو ان کے اوپر حملہ ہوا کرتا تھا ایک آواز میں آ جاتے تھے، اب ان کے خلاف جو ہے یہ اپنے پاکستانی فوجیوں کو ان کے یہاں بھیج رہے ہیں. تو اسی سے صاف پتہ چلتا ہے ان کی کوئی دین ایمان تو ہے نہ ان کی خود کی بولی ایک ورڈ ہے، یہ اپنی زبان پہ تو کبھی رہتے ہی نہیں ہیں. تو اس سے صاف طور پہ ظاہر ہوتا ہے، اور پروپیگنڈا چلانے میں تو سب سے زیادہ ماہر ہیں، بھارت کے خلاف ہو، کسی کے خلاف ہو، پروپیگنڈا میں تو ان کا کوئی جواب نہیں ہے.
आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।